برطانوی میڈیا ہے فائنینشیل ٹائم، وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب مذاکرات کے اس مرحلے کو بچانے اور اس مذاکرات کے مرحلے کو یقینی بنانے کے لیے مکمل طور پہ متحرک ہیں کہ اگر مودی سرکار کی سفارتی غلطیاں نہ ہوتی تو مذاکرات کا جو پہلا راؤنڈ اسلام آباد میں ہوا اور دوسرا راؤنڈ جو کہ اسلام آباد میں متوقع ہے، یہ مذاکرات نئی دلی میں ہونے تھے۔ ایرانی قیادت نشانہ بنی، شہادت ہوئی ان کی، اور ان کی جگہ پہ نئے لوگوں کی نامینیشن کر دی گئی۔ اسے صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم نے رجیم چینج ایران میں کر دی ہے۔ لیکن بلا شبہ ایران امریکہ مذاکرات کا جو دوسرا راؤنڈ جو کہ اسلام آباد میں ہونا تھا تاخیر کا شکار ہو رہا ہے، لیکن پاکستان کی طرف سے مذاکرات کے اس مرحلے کو یقینی بنانے کی جو کوششیں ہیں وہ اعلیٰ سطح پہ جاری ہیں۔ لیکن اس دوران جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ کیا رپورٹ کر رہا ہے، اور جو بھارتی میڈیا ہے وہ مذاکرات کے اس مرحلے کو لے کے پاکستان کے ثالثی کے کردار کو لے کے بھارتی میڈیا کی جانب سے کیا وویلا کیا جا رہا ہے، اس پر آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ عالمی میڈیا کی جانب سے پاکستان کے میڈیشن کے کردار کو کیسے سراہا جا رہا ہے، اور بھارتی میڈیا نیو دلی میں پاکستان کے ثالثی کے اس کردار کو کیسے دیکھا جا رہا ہے اور اس پہ کیا وویلا کیا جا رہا ہے۔ لیکن آج پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ اب ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ مذاکرات کا جو دوسرا راؤنڈ ہے اس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد میں تمام تر جو انتظامات ہیں وہ مکمل کیے جا چکے ہیں۔ مذاکرات کی جو بیٹھک ہے اسے پاکستان کی جانب سے سجایا گیا، لیکن امریکہ اور خاص طور پہ ایران کا جو اعلیٰ سطح کا وفد ہے اس کے پاکستان نہ آنے پہ مذاکرات نہ ہو سکے۔ اب مذاکرات نہ ہونے کی جو ایک بڑی وجہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایران اور امریکہ دونوں اپنے اپنے موقف پہ ڈٹ گئے۔ امریکہ کی طرف سے صدر ٹرمپ کی طرف سے واضح طور پہ کہا گیا تھا کہ جو سیز فائر کی ڈیڈ لائن ہے اس میں توسیع نہیں کی جائے گی، لیکن پاکستان کی درخواست پہ امریکہ کی طرف سے لچک دکھائی گئی اور جو جنگ بندی ہے اس میں غیر معینہ مدت تک جو ہے وہ توسیع کر دی گئی۔ یہ لچک جو ہے پاکستان کی اعلیٰ قیادت، عسکری سیاسی قیادت کی درخواست پر امریکن پریزیڈنٹ کی جانب سے دکھائی گئی۔ لیکن دوسری طرف ایران کا جو موقف ہے کہ جب تک ابن ہرمز کی جو ناکہ بندی ہے اس کو ختم نہیں کیا جائے گا تب تک ایران مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں بیٹھے گا۔ ابھی جو ڈیڈ لاک آیا ہے، اس ڈیڈ لاک کے خاتمے کے لیے اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں، پاکستان کی سفارتی کوششوں کی بات کریں، تو پاکستان کی طرف سے ایران سے بھی رابطہ کیا گیا۔ کل ایران کے جو پاکستان میں سفیر ہیں ان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ نے آج امریکی سفارت خانے میں جو ان کی نائب ناظم الامور ہیں نیٹلی بیکر، ان کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ پاکستان کی طرف سے ترکی کے ساتھ، سعودی عربیہ کے ساتھ اور دیگر جو شراکت دار ہیں ثالثی کے اس پروسیس کے، ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے۔ لیکن عالمی میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے؟ مذاکرات کا جو دوسرا راؤنڈ ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے جو برطانوی میڈیا ہے فائنینشیل ٹائم، وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب مذاکرات کے اس مرحلے کو بچانے اور اس مذاکرات کے مرحلے کو یقینی بنانے کے لیے مکمل طور پہ متحرک ہیں، اور وہ اپنی سطح پہ بہترین کردار اور بہترین کاوشیں ان کی جانب سے جاری ہیں۔ فائنینشیل ٹائم برطانیہ کا جریدہ ہے، ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی جانب سے مذاکرات کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس میں جو لیڈنگ رول ہے، یعنی مرکزی جو کردار ہے، وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی اعلیٰ سطح پر کوششیں ہونے کے باوجود کیا وجہ ہے کہ ایران مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں آ رہا ہے؟ تو اس نقطے پر بھی فائنینشیل ٹائم کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ دراصل جو مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ تاخیر کا شکار ہو رہا ہے اس کی ایک بڑی وجہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اور اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کرنے کے لیے فائنینشیل ٹائم یہ رپورٹ کرتا ہے کہ چونکہ اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے مذاکرات جو ہے وہ تاخیر کا شکار بھی ہیں اور مذاکرات جو ہے مشکل کا شکار بھی ہوئے ہیں،
تاہم پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں، وہ مذاکرات کی راہ کو ہموار کرنے کے لیے اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کے کوششوں میں مصروف ہیں۔ ابھی عالمی میڈیا پاکستان کی ثالثی میڈیشن کی کوششوں کو رپورٹ کر رہا ہے کہ اس میں پوری سنسیریٹی کے ساتھ پاکستان مذاکرات کو یقینی بنانے کے لیے اپنی ایفرٹس میں لگا ہوا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو انڈین میڈیا ہے، جب مذاکرات کا پہلا راؤنڈ ہوا تھا اور بلا نتیجہ اس کا اختتام ہوا تھا، کوئی حتمی معاہدہ ایران امریکہ کے مابین طے نہیں پایا تھا، تو نیو دلی میں بہت زیادہ خوشی دیکھی گئی تھی۔ اب بھارتی میڈیا کی جانب سے جو ویلا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے جو ثالثی کا ایک بیڑا اٹھایا تھا، وہ پاکستان کی ثالثی کی مذاکرات اور مذاکرات کے ذریعے حتمی معاہدے کی جو کوشش تھی وہ ناکام ہو گئی، جبکہ عالمی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اس ثالثی کی جو ذمہ داری پاکستان کی سیاسی عسکری قیادت نے نبھائی ہے، اس رول کے بعد عالمی سطح پر جو پاکستان کا کردار ہے، پاکستان عالمی سطح پہ نمایاں ہوا ہے۔ جبکہ جو نیو دلی ہے، جبکہ عالمی میڈیا یہ بھی لکھ رہا ہے کہ بھارت جو ہے پاکستان کے اس میڈیشن کے رول اور ذمہ داری کی وجہ سے بھارت جو ہے وہ منظر عام سے غائب ہو چکا ہے۔ اب بھارتی میڈیا بے شک پہلے راؤنڈ کے اختتام پر وویلا کرے، نئی دلی میں خوشی دیکھی جائے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا تو یہ بتا رہا ہے نا کہ اسلام آباد نے اپنے اس میڈیشن کے کردار کی وجہ سے بھارت کو، مودی سرکار کو اندھیروں میں دھکیل دیا ہے، اور بھارت کی اپنی جو سیاسی شخصیات ہیں ان کو کوٹ کر کے انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ مودی سرکار کی جانب سے حالیہ جو واقعات ہوئے ہیں خطے میں، جو غلطیاں کی گئی ہیں سفارتی سطح پہ، جو غلط فیصلے کیے گئے ہیں، مودی کو اپنے ملک میں اپوزیشن سیاسی رہنماؤں سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک سیاسی رہنما کا نام بھی لکھا گیا ہے۔ اب اس انٹرنیشنل رپورٹ میں بھارت کے جو سیاسی رہنما ہیں اسد اویسی، ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جو اپنے سٹیٹمنٹ میں یہ کہتے ہیں کہ اگر مودی سرکار کی سفارتی غلطیاں نہ ہوتیں تو مذاکرات کا جو پہلا راؤنڈ اسلام آباد میں ہوا اور دوسرا راؤنڈ جو کہ اسلام آباد میں متوقع ہے، یہ مذاکرات نئی دلی میں ہونے تھے۔ اب یہ انڈیا کے اپنے سیاسی رہنما مودی سرکار کی سفارتی پالیسیوں پہ تنقید کر رہے ہیں کہ بھارت کی ڈپلومیسی کی وجہ سے آج دنیا میں جہاں پاکستان نمایاں طور پہ ابھر کے سامنے آیا ہے، وہیں بھارت جو ہے وہ پس منظر سے غائب ہو چکا ہے۔ عالمی سطح پہ بھارت کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اب اس کو جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں کہ ایک طرف انڈین میڈیا کا وویلا پاکستان کے ثالثی کے کردار پہ، ان کا رونا دھونا، اور دوسری طرف انٹرنیشنل میڈیا پاکستان کے کردار کو جو ہے وہ سراہا جا رہا ہے، پاکستان کی ستائش کی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پہ انڈین میڈیا شاید جو ایک چیز کو فراموش کر دیتا ہے، پہلگام کا جو واقعہ تھا جو کہ 22 اپریل کو ہوا، اور 22 اپریل کے واقعے کے بعد 30 اپریل کو ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل احمد شریف صاحب نے کچھ سوالات اٹھائے تھے۔ 3 بڑے اہم سوال انہوں نے اٹھائے تھے کہ یہ جو پہلگام واقعے کا الزام پاکستان پہ لگایا گیا ہے، یہ الزام لگانے سے پہلے بھارت 3 سوالوں کا جواب دے دے۔ اب وہ سوال کیا تھے؟ ایک تو ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف صاحب نے کہا کہ پہلگام جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، جو فالس فلیگ آپریشن تھا، یہ پاکستان سے کوئی 200 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، اور یہ راستہ کوئی ہموار سڑک نہیں ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ 200 کلومیٹر کا جو فاصلہ تھا، جو حملہ آور تھے وہ پاکستان کی سرحد پار کر کے یا پاکستان انڈیا سرحد پار کر کے پہلگام کیسے پہنچ گئے، اس کا جواب جو ہے وہ بھارت دے دے کہ ان کی سیکیورٹی کہاں پہ تھی، ان کی انٹیلیجنس کہاں پہ تھی۔ دوسرا سوال یہ اٹھایا گیا تھا کہ 10 منٹ کے اندر آپ نے ایف آئی آر کا اندراج کر لیا، جبکہ جو پولیس اسٹیشن ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، جو فالس فلیگ آپریشن تھا، وہ وہاں سے 30 منٹ کی مسافت پہ ہے۔ آپ کی پولیس جائے وقوع پہ پہنچ بھی جاتی ہے، جائے وقوع کا مشاہدہ بھی کر لیتی ہے، اور ایسے سانحات میں، ایسے واقعات میں جو جائے وقوع ہوتا ہے اس کا مشاہدہ کرنے میں بھی کئی گھنٹوں لگ جاتے ہیں، لیکن آپ نے 10 منٹ میں ایف آئی آر کا اندراج بھی کر لیا۔ یہ سب کچھ آپ نے کیسے کیا، اس کا جواب بھی دے دیں۔ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ یہ واقعہ جو ہے وہ انٹیلیجنس فیلیور تھا،
کہ 200 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے حملہ آور جو ہے وہ پہلگام جاتے ہیں، تو یہ انٹیلیجنس فیلیئر تھا، سیکیورٹی فیلیئر تھا۔ لیکن جب یہ واقعہ ہو جاتا ہے تو صرف 10 منٹ کے اندر بھارت کی طرف سے اس واقعے کا جو الزام ہے پاکستان پہ لگا دیا جاتا ہے۔ یہ تحقیقات بھارت نے کہاں سے کروا لی؟ بھارت کے کس ادارے نے تحقیقات کی کہ 10 منٹ کے اندر یہ کنکلوژن جو ہے وہ ڈرا کر لیا گیا کہ اس میں جو حملہ آور تھے وہ سرحد پار سے آئے تھے؟ آج تک بھارت ان 3 سوالوں کا جواب نہیں دے سکا۔ اور 30 اپریل 2025 کو ڈی جی آئی ایس پی آر جناب احمد شریف صاحب تھے جنہوں نے شواہد کے ساتھ تمام جو چیزیں تھیں وہ پاکستان کے عوام اور دنیا کے سامنے رکھی، اور بھارت کا جو بیانیہ تھا پہلگام واقعہ کو لے کے اسے بے نقاب کیا گیا۔ تو بھارتی وویلا جو ہے اس وقت پاکستان کے میڈیشن کے کردار پہ، اس کی حقیقت کیا ہے وہ آپ دیکھنے والے جو ناظرین ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے اس کا آپ اندازہ خود کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں ڈیڈ لاک ہے، مذاکرات کے دوسرا راؤنڈ کب ہونا ہے، امید تو اچھے کی ہے کہ جلد یہ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہوگا، لیکن اسی اثنا میں جو امریکہ کے وزیر بحریہ ہیں ان کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ اب جان سی فیلن جن سے یہ استعفیٰ لیا گیا ہے، جب نومبر 2024 میں صدر ٹرمپ آئے تھے، انہیں عوام نے منتخب کر لیا تھا، تو جب ان کی نامینیشن صدر ٹرمپ نے کی جان سی فیلن کی تو بہت زیادہ تنقید کی گئی۔ تنقید اس نقطے پہ کی گئی کہ جان سی فیلن کے پاس نہ تو قومی سلامتی کی جو پالیسی ہے، قومی سلامتی کی جو پالیسی ہے، اور نہ جو ڈیفنس انڈسٹری ہے اس کا تجربہ نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ جان سی فیلن کو جو سینٹ کی کمیٹی ہے فروری 2025 میں وہاں پہ ان کو بلایا گیا، اور پھر اسی سینٹ کی کمیٹی نے 30 کے مقابلے میں 62 ووٹوں سے جو نامینیشن تھی جان سی فیلن کی وزیر بحریہ کے طور پہ، وزیر نیول کے طور پہ، اس کی توثیق کر دی تھی مارچ 2025 میں۔ لیکن اب چونکہ ان کو برطرف کر دیا گیا ہے، عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، تو ان کی جگہ پہ اب ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے جو انڈر سیکرٹری کام کر رہے تھے انہیں قائم مقام وزیر نیول کی ذمہ داریاں جو ہے تفویض کر دی گئی ہیں۔ اب یہاں پہ میں لائٹر نوٹ کے اوپر ایک بات کرنا چاہوں گا۔ اب صدر ٹرمپ کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ہم نے ایران میں جو رجیم ہے اس کو چینج کر دیا ہے۔ اب ایران میں رجیم کیسے چینج ہوئی ہے؟ ایران میں رجیم چینج ہوئی ہے کہ جو امریکن اسرائیلی حملے تھے اس کے نتیجے میں ایرانی قیادت نشانہ بنی، شہادت ہوئی ان کی، اور ان کی جگہ پہ نئے لوگوں کی نامینیشن کر دی گئی۔ اسے صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم نے رجیم چینج ایران میں کر دی ہے۔ لیکن حقیقی معنی میں اگر ہم دیکھیں، اس جنگ کے بعد پہلے امریکہ کے جو آرمی چیف تھے ان کو برطرف کیا گیا، عہدے سے ہٹایا گیا، اب وزیر بحریہ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، کچھ اور بھی جرنیل تھے، اعلیٰ فوجی افسران تھے، انہیں بھی عہدوں سے برطرف کیا گیا، جو امریکہ کے اٹارنی جنرل تھے ان سے بھی استعفیٰ لے لیا گیا۔ تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ایران امریکہ جنگ کے نتیجے میں اگر حقیقی معنوں میں کوئی رجیم چینج ہوئی ہے تو وہ امریکہ میں ہوئی ہے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔